بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ کنگز گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کی ایک اور فخریہ پیشکش۔ کنگز معاون ارینا آرام گڑھ پلر نمبر 307 پر واقع 3 اور 4 BHK کے لگژری فلیٹس، 30% ڈاؤن پیمنٹ اور 70% ایزی انسٹالمنٹ، بینک لون اپرووڈ پروجیکٹ، سوئمنگ پول، والی بال، جاگنگ پارک، ٹیبل ٹینس، جم، چلڈرنز پلے پارک آپ کے خواہشوں کی پوری تکمیل کرے گا۔ کنگز معاون ارینا، پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگز ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر، ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں۔ اب بنائیں اپنا خود کا گھر، پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ ایران نے 20% یورانیم کی افزودگی شروع کر دی، نیوکلیئر ڈیل کی سب سے بڑی خلاف ورزی۔ امریکہ نے USS نیمٹس جہاز کو خلیج میں رکنے کا حکم جاری کر دیا، ایران نے کہا شرنگیزیوں پر نظر ہے۔ فلسطینی گروپوں میں اتحاد کی کوششیں، محمود عباس نے لکھا اسماعیل ہانیہ کو جوابی خط۔ ISIS نے بلوچستان میں شیعہ کانکنوں کی ہلاکت کی ذمہ داری قبول کی۔ $11,780 ووٹ میرے حق میں کیے جائیں، جارجیا عہدیدار سے ٹرمپ کی بات چیت کا آڈیو۔ وکی لیکس کے بانی جولیان اسانج کو امریکہ کے حوالے نہ کیا جائے، برطانوی عدالت نے دیا حکم۔ چائنا میں علی بابا کمپنی کے بانی جیک ما صدر زی جن پنگ پر تنقید کے بعد سے لاپتہ۔ کسان اور حکومت اپنے اپنے موقف پر قائم، 7ویں دور کی بات چیت کے بعد بھی ڈیڈ لاک برقرار۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل۔ شروعات مڈل ایسٹ سے۔ ایران نے 20% یورانیم کی افزودگی شروع کر دی ہے، یہ ایران نیوکلیئر ڈیل کی اب تک کی سب سے بڑی خلاف ورزی ہے۔ ایرانی حکومت کے ترجمان علی ربیعی نے مہر نیوز ایجنسی کو بتایا کہ انڈر گراؤنڈ فردو پلانٹ میں یہ عمل شروع ہو گیا ہے۔ اس یورانیم کا استعمال ری ایکٹر فیول بنانے یا نیوکلیئر بم بنانے میں کیا جا سکتا ہے۔ ایران نے نیوکلیئر ڈیل کی شرطوں کے تحت یورانیم کی افزودگی محدود کر دی تھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2018 میں ایران نیوکلیئر ڈیل سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا تھا۔ 1 جنوری کو انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی IAEA نے کہا تھا کہ تہران نے نیوکلیئر ادارے سے کہا ہے کہ وہ فردو پلانٹ پر 20% یورانیم کی افزودگی شروع کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ ایران نے یورانیم کی افزودگی کا اعلان ایک ایسے وقت کیا جب قاسم سلیمانی کی برسی کے موقع پر امریکہ اور ایران کے درمیان تناؤ پایا جاتا ہے۔ ایک دن پہلے قاسم سلیمانی کی برسی کے موقع پر ایران، عراق اور دوسرے ملکوں میں زبردست ریلیاں نکالی گئیں۔ عراق میں ہزاروں لوگوں نے بغداد کی تحریر اسکوائر کی طرف مارچ نکالا۔ اس موقع پر انتقام کے نعرے لگائے گئے اور مطالبہ کیا گیا کہ امریکی فوجوں کو عراق سے باہر کیا جائے۔ حزب اللہ لیڈر حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ خطے سے امریکی فوجیوں کو نکال باہر کیا جائے گا۔ قاسم سلیمانی کی پہلی برسی کے موقع پر بیروت میں ایک لائیو پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات بتائی۔
ایران نے کہا کہ وہ خلیج فارس میں امریکہ کی شرنگیزیوں پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ اتوار کو امریکہ کے وزیر دفاع کرسٹوفر ملر نے طیارہ بردار جہاز USS نمٹس کو ہدایت دی تھی کہ وہ اپنی جگہ پر برقرار رہے، جس کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکی عہدیداروں کے خلاف ایران کے عہدیداروں کی دھمکیوں کو وجہ بتایا گیا۔ حالانکہ اس سے پہلے USS نمٹس کو کئی مہینوں بعد واپس آنے کا حکم دیا گیا تھا۔ وزیر دفاع نے کہا کہ اس بارے میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ امریکہ کے ارادے مضبوط ہیں۔ ایران کے قدس فورس کے ڈپٹی کمانڈر نے کہا ہے کہ اسرائیل سیریا میں ایرانی ٹارگٹس پر حملوں کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے۔ بریگیڈیئر جنرل محمد حجازی نے لبنان کے المیادین ٹیلی ویژن چینل سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ جس آؤٹ پوسٹ پر حملے کی بات کی گئی ہے اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ سیریا میں آئسس کے ایک حملے میں کئی سپاہی اور سویلینز ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ اس حملے میں دمشق رقہ ہائی وے پر ایک بس اور کئی کاروں کو نشانہ بنایا گیا۔ عہدیداروں نے کم سے کم 9 لوگوں کے مارے جانے کی تصدیق کی اور بتایا کہ درجنوں لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ آئسس کی نیوز ایجنسی امق نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی اور دعویٰ کیا کہ اس نے 40 سیرین فوجیوں کو ہلاک کیا ہے۔ ایرانی عدلیہ کے چیف نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو قاسم سلیمانی کی ہلاکت کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ابراہیم رئیسی نے المنار ٹیلی ویژن چینل سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اس کارروائی میں جن جن لوگوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مدد کی ہے ان کی پہچان کر لی گئی ہے اور اسلامی جمہوریہ ان لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ برطانیہ کی ایک عدالت نے حکم دیا ہے کہ وکی لیکس کے بانی جولیان اسانج کو جاسوسی کے الزامات کا سامنا کرنے کے لیے امریکہ حوالے نہ کیا جائے۔ ڈسٹرکٹ جج نے یہ فیصلہ سنایا۔ امکان ہے کہ امریکی عہدیدار اس فیصلے کے خلاف اپیل کریں گے۔ یہ معاملہ برطانیہ کی سپریم کورٹ جا سکتا ہے۔ اس دوران امکان ہے کہ 49 سالہ جولیان اسانج برطانیہ میں ہی رہیں گے۔ انہیں اپریل 2019 سے لندن کی ایک جیل میں رکھا گیا ہے۔ امریکی عہدیداروں نے آسٹریلیا میں پیدا ہونے والے جولیان اسانج پر 18 الزامات لگائے ہیں۔ کوئی 10 سال پہلے وکی لیکس کی ویب سائٹ نے دنیا کے کئی ملکوں کے تعلق سے کئی راز فاش کیے تھے، جس کی وجہ سے عالمی سیاست اور کئی ملکوں میں بھونچال آ گیا تھا۔ اگر امریکہ میں قصوروار پایا گیا تو جولیان اسانج کو 175 سال جیل کی سزا ہو سکتی ہے۔ ان کے وکیلوں نے یہ بات بتائی، لیکن امریکی عہدیداروں نے کہا ہے کہ انہیں 4 سے 5 سال کی جیل ہو سکتی ہے۔ جولیان اسانج کو ضمانت کی شرطیں توڑنے پر مئی 2019 میں 50 ہفتے کی جیل کی سزا سنائی گئی تھی۔ اس سے پہلے انہوں نے 2012 سے 7 سال لندن میں ایکواڈور کے سفارت خانے میں پناہ لی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جارجیا ریاست کے الیکشن عہدیدار سے کہا کہ وہ صدارتی الیکشنز کے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کرائیں اور ان کے حق میں فیصلہ کریں۔ انہوں نے عہدیدار کو وارننگ دی کہ اگر وہ اس بات پر عمل نہیں کریں گے تو وہ جوخم یا خطرہ مول لیں گے۔ واشنگٹن پوسٹ نے 1 گھنٹے کی ایک فون ریکارڈنگ کے حوالے سے یہ بات بتائی۔ یہ بات چیت ہفتے کے دن ہوئی۔ جارجیا میں جو بائیڈن نے 11,700 سے زیادہ ووٹوں سے کامیابی حاصل کی تھی۔ ریکارڈنگ کے مطابق ٹرمپ جارجیا کے سیکریٹری آف اسٹیٹ سے کہتے ہیں کہ مجھے صرف 11,780 ووٹ تلاش کرنے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی طرف سے اب تک اس آڈیو پر کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ مشہور آن لائن شاپنگ کمپنی علی بابا کے بانی جیک ما لاپتہ ہو گئے ہیں۔ میڈیا کی ایک رپورٹ میں یہ بات کہی گئی۔ انہوں نے پچھلے سال اکتوبر میں ایک فائنینشیل ٹیکنالوجی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے حکومتی ریگولیٹرز اور بینکوں کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ اس رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ تب سے ہی وہ منظر عام پر نہیں آئے ہیں۔ جیک ما نے صدر زی جن پنگ پر بھی تنقید کی تھی اور اس کے بعد وہ ایک ریالٹی ٹی وی شو میں نظر نہیں آئے۔ نومبر میں اس ریالٹی ٹی وی شو کا فینالے تھا۔ انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر نومبر میں لکھا تھا کہ وہ فائنل کے امیدواروں سے ملنے کے لیے بے چین ہے، لیکن اس ٹویٹ کے باوجود جیک ما فائنل شو میں نظر نہیں آئے۔ اس کے بعد سے ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بھی کوئی ٹویٹ نہیں کیا گیا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ ٹویٹر پر کافی ایکٹیو تھے۔ وہ $58 بلین کے کاروبار کے مالک ہیں اور ایشیا کے چند امیر لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ دنیا بھر سے میں وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔
किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश किंग्स माविन अरेना आरामगढ़ पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट स्विमिंग पूल वॉलीबॉल जॉगिंग पार्क टेबल टेनिस जिम चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा किंग्स माविन अरेना पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस ऑपोजिट रिलायंस मार्ट टोली चौकी हैदराबाद किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड गेटेड कम्युनिटी वाटर पाइपलाइन ड्रेनेज इलेक्ट्रिसिटी BT रोड से आरास्ता HMDA अप्रूव्ड लेआउट आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर प्लॉट खरीदें रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस अपोजिट रिलायंस मार्ट टोली चौकी हैदराबाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फराज। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। ईरान ने 20% यूरेनियम की अफजूदगी शुरू कर दी, न्यूक्लियर डील की सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी। अमेरिका ने USS निमिट्ज जहाज को खलीज में रुकने का हुक्म जारी कर दिया। ईरान ने कहा शरंगेजियों पर नजर है। फलस्तीनी ग्रुपों में इत्तेहाद की कोशिशें, महमूद अब्बास ने लिखा इस्माइल हानिया को जवाबी खत। आईसिस ने बलूचिस्तान में शिया कानकनों की हलाकत की जिम्मेदारी कबूल की। $11,780 वोट मेरे हक में किए जाएं, जॉर्जिया ओहदेदार से ट्रंप की बातचीत का ऑडियो। विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज को अमेरिका के हवाले ना किया जाए, बरतानवी अदालत ने दिया हुक्म। चाइना में अलीबाबा कंपनी के बानी जैक मा सदर जी जिनपिंग पर तनकीद के बाद से लापता। किसान और हुकूमत अपने अपने मौक़िफ़ पर कायम, 7वें दौर की बातचीत के बाद भी डेडलॉक बरकरार। जारी रखते इंटरनेशनल न्यूज़ के सिलसिले को। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के लीडर महमूद अब्बास ने हमास लीडर इस्माइल हानिया के एक खत का जवाब देते हुए सुलह की कोशिशों की तायीद की है। उन्होंने जल्द से जल्द इलेक्शन कराने का यकीन दिलाया। हमास तर्जुमान ने बताया कि महमूद अब्बास ने अपने खत में हमास की तरफ से कौमी इत्तेहाद, यकजहती, साफ सुथरे और आज़ादाना इलेक्शंस की तजवीज़ पर खुशी का इजहार किया। इससे पहले इस्माइल हानिया ने यह खत फतह के सेक्रेटरी जिब्राइल रजब के जरिए महमूद अब्बास तक पहुंचाया था। आईसिस ने इतवार को पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में हजारा शिया फिरके से ताल्लुक़ रखने वाले 11 कानकनों की हलाकत की जिम्मेदारी कबूल की। इन मजदूरों का अगवा किया गया और फिर करीबी पहाड़ियों में ले जाकर उनकी पहचान की गई और उसके बाद उन पर गोलियों की बौछार कर दी गई। एक सिक्योरिटी ओहदेदार ने यह बात बताई। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस हमले की मजम्मत की है और इसे दहशतगर्दी की एक बुज़दिलाना और गैर इंसानी कार्रवाई करार दिया है। आईसिस ने अपनी न्यूज़ एजेंसी अमक के जरिए इस हमले की जिम्मेदारी
قبول کی۔ ISIS، طالبان اور لشکر جھنگوی جیسے گروپس اکثر پاکستان اور افغانستان میں شیعوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ بات کرتے ہیں کووڈ-19 کی۔ انڈیا میں اب تک 38 لوگ کرونا وائرس کی نئی شکل کے لیے پازیٹیو پائے گئے ہیں۔ وزارت صحت نے یہ بات بتائی۔ وزارت نے کہا کہ ان تمام لوگوں کو الگ الگ سرکاری ہاسپٹلز کے سنگل روم آئسولیشن میں رکھا گیا ہے جو نئی شکل کے لیے پازیٹیو پائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے برطانیہ میں کرونا وائرس کی یہ نئی شکل سامنے آئی تھی۔ انڈیا میں 16,504 نئے کووڈ کیس پائے گئے اور 214 نئی موتیں ہوئیں۔ صبح 8 بجے جاری اپ ڈیٹ میں وزارت صحت نے یہ بات بتائی۔ فی الحال 2,43,953 ایکٹیو کیسز پائے جاتے ہیں۔ ICMR کا کہنا ہے کہ اب تک 17,56,00,000 سے زیادہ کووڈ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں مہاراشٹر میں سب سے زیادہ 35 موتیں ہوئیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ دنیا کی سب سے بڑی کووڈ ویکسینیشن مہم جلد ہی انڈیا میں شروع ہوگی۔ انہوں نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے نیشنل میٹرولوجی کانفرنس کا افتتاح کرتے ہوئے یہ بات بتائی۔ ایک دن پہلے ڈرگز کنٹرولر جنرل آف انڈیا نے 2 ویکسینز کو انڈیا میں استعمال کرنے کی اجازت دی تھی۔ مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے کرونا وائرس ویکسین پر شبہ کرنے والوں کو دماغی مریض قرار دیا ہے۔ بعض سیاسی لیڈرز نے ویکسین پر شبہات ظاہر کیے ہیں۔ پردھان نے کہا کہ ایسے لوگ یہ بیانات دے رہے ہیں جو سائنس اور ہندوستان کی طاقت پر یقین نہیں رکھتے۔ بہار میں تمام اسکول کالجز دوبارہ کھل گئے ہیں۔ کیمپس میں کووڈ پروٹوکول پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب میں انٹرنیشنل فلائٹس پر پابندی ہٹائے جانے کے بعد سے کئی ایئرپورٹس پر سعودی شہری اور سعودی عرب میں داخل ہونے کے خواہش مند غیر ملکیوں کا ہجوم دیکھا جا رہا ہے۔ اتوار کو یہ پابندی ختم کی گئی۔ پاکستان میں 18 جنوری سے سکولز اور 1 فروری سے یونیورسٹیاں کھولنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ صحت سے متعلق وزیر اعظم کے ایڈوائزر فیصل سلطان اور وزیر تعلیم شفقت محمود نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ اعلان کیا۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر منگل کو سری لنکا کا دورہ کریں گے جس کا مقصد جزیرے کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانا ہے۔ وزیر خارجہ امکان ہے کہ پچھلے مہینے گرفتار مچھیروں کا مسئلہ اٹھائیں گے۔ اس کے علاوہ وہ دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات کو بہتر بنانے پر توجہ دیں گے۔ حکومت اور کسانوں کے درمیان بات چیت کے 7ویں دور میں بھی کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی اور ڈیڈ لاک برقرار رہا۔ بات چیت کے بعد بتایا گیا کہ دونوں فریق اپنے اپنے موقف پر اڑے رہے۔ اس بات چیت میں 3 ایگریکلچر لاز منسوخ کرنے اور MSP کی قانونی ضمانت دینے کے بارے میں خیالات کا تبادلہ کیا گیا۔ پتہ چلا کہ حکومت نے کہا ہے کہ وہ زرعی قانون برخاست نہیں کر سکتی لیکن ان قوانین میں کچھ تبدیلیوں کے لیے تیار ہے، لیکن کسان قانون پوری طرح سے منسوخ کرنے پر زور دے رہے ہیں۔ دہلی کی سرحدوں پر احتجاج کرنے والے کسانوں نے وارننگ دی ہے کہ اگر ان کے مطالبات پورے نہیں کیے گئے تو وہ 26 جنوری کو دہلی میں ٹریکٹر پریڈ نکالیں گے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ حکومت زرعی قانون پر احتجاجیوں کے ساتھ ہر شق کے بارے میں یا کلاز بائی کلاز بات چیت کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر زراعت نریندر سنگھ تومر کو امید ہے کہ جلد ہی کوئی حل نکل آئے گا۔ بات چیت میں حکومت کی نمائندگی تومر کے علاوہ پیوش گوئل اور سوم پرکاش نے کی۔ بات چیت کے دوران کسانوں کے مشترکہ مورچے نے اپنے اس نقطۂ نظر کو دہرایا کہ وہ زرعی قانون منسوخ کرنے کے علاوہ کوئی بات قبول نہیں کریں گے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ کنگز گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کی ایک اور فخریہ پیشکش کنگز ماون ارینا آرام گڑھ پلر نمبر 307 پر واقع 3 اور 4 BHK کے لگژری فلیٹس 30% ڈاؤن پیمنٹ اور 70% ایزی انسٹالمنٹ، بینک لون اپرووڈ پروجیکٹ، سوئمنگ پول، والی بال، جاگنگ پارک، ٹیبل ٹینس، جم، چلڈرنس پلے پارک آپ کے خواہشوں کی پوری تکمیل کرے گا۔ کنگز ماون ارینا، پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگز ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں اب بنائیں اپنا خود کا گھر۔ پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔
ایران نے 20% یورانیم کی افزودگی شروع کر دی، نیوکلیئر ڈیل کی سب سے بڑی خلاف ورزی۔ امریکہ نے یو ایس ایس نیمٹس جہاز کو خلیج میں رکنے کا حکم جاری کر دیا، ایران نے کہا شرنگیزیوں پر نظر ہے۔ فلسطینی گروپوں میں اتحاد کی کوششیں، محمود عباس نے لکھا اسماعیل ہانیہ کو جوابی خط۔ آئیسس نے بلوچستان میں شیعہ کانکنوں کی ہلاکت کی ذمہ داری قبول کی۔ گیارہ 780 ووٹ میرے حق میں کیے جائیں، جارجیا عہدیدار سے ٹرمپ کی بات چیت کا آڈیو۔ وکی لیکس کے بانی جولیان اسانج کو امریکہ کے حوالے نہ کیا جائے، برطانوی عدالت نے دیا حکم۔ چائنا میں علی بابا کمپنی کے بانی جیک ما صدر زی جن پنگ پر تنقید کے بعد سے لاپتہ۔ کسان اور حکومت اپنے اپنے موقف پر قائم، 7ویں دور کی بات چیت کے بعد بھی ڈیڈ لاک برقرار۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔